ہیں جی پیر بھی پیسے والوں کے اور مرید بھی پیسے والے ادھر کے ہیں غریب کا تو لیکن بھائی غریبوں ٹینشن نہیں لینی ہے جو نہیں پیر غریبوں کو مرید کر دیتے اللہ اور اللہ کے رسول ہیں تمہارے نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت کے غریب میری امت کے امیروں سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے آپ نے ٹینشن نہیں لینی اگر آپ کو غریب ہونے کی وجہ سے کوئی منہ نہیں نہ لگاتا مجھے پتہ ہے حضرت نہ کوئی ساڈے جیا خطیب کسی غریب دا یار نہ کوئی نعت خان کسی غریب دا یار سارے میران دے یار نے تو آپ نے ٹینشن نہیں لینی کوئی بھی آپ نے بالکل پریشان نہیں نبی علیہ السلام نے جو آپ کو عطا فرمایا یہ جتنے ہم امیر ہیں گاڑیوں والے ہم نے تو بہت پریشان ہونا ہے آگے جا ہو سکتا ہے حضرت میں اس گھڑی پہ پھنس جاؤں میں اس کا ہی نہ جواب دے سکوں کیوں اتنی مہنگی گھڑی تو نے اپنی کلائی پہ باندھی تھی ہو سکتا ہے وہ جو میری باہر گاڑی میں موبائل پڑا ہے ایپل آئی فون میں اس پہ پھنس جاؤں تو ہی تو چھالا مار دیں لنگ جانا کون اس طرح کا سودا کرتا ہے جاؤ لاؤ کوئی مجھے دو جو حضرت 1 دینے پہ 10 دے واپس ہے جو 1000 دینے پہ جو ہے نا وہ 10% جاؤ لے کے آؤ حضرت پتہ نہیں کیا لوگوں کو ہو گیا حضرت میں کہتا ہوں میرے نبی پاک علیہ السلام کی زبان مبارک پہ تو سارا دار و مدار ہے کس نے رب دیکھا جی کس نے قرآن اترتا دیکھا جی کس نے فرشتے دیکھے کس نے جنت دیکھی کس نے جہنم دیکھی نبی پاک علیہ السلام نے بتایا ہم نے مان لیا لیکن صرف پتہ تھا نا سلیمان ورگے بھی آنے نے گھٹ یقینے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ دینے سے بڑھتا ہے حضرت اللہ کی قسم ہے جن کا ہم نام لے رہے ہیں دور دور تک ہم میں ان والے انداز کوئی نہیں ہے حضرت میرے مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دروازے کے باہر بیٹھے رو رہے ہیں ایک حضرت علی پاک کا محب گزرا جب اس نے بھائی حضرت علی رو رہے ہوں کس کا دل کرتا ہے گزرنے کھڑا ہو گیا وہ بھی عرض کرتا ہے مولا کیوں رو رہے ہیں مفہوم ہے بات کا فرمایا لگتا ہے اللہ علی سے ناراض ہو گئے عرض کرتا ہے حضرت اللہ زمانے سے ناراض ہو سکتا ہے علی سے ناراض نہیں ہو سکتا کیونکہ جس کے لیے اللہ کے محبوب کہیں من کنت مولاہ فہذا علی وہی اسے اللہ ناراض ہوگا جس کے لیے نبی علیہ السلام فرمائے علی کو دیکھنا عبادت ہے جس کے لیے نبی علیہ السلام فرمائے علی کا ذکر عبادت ہے اس علی سے ناراض ہوں گے کہا نہیں مجھے لگتا ہو گیا وہ عرض کرتا ہے حضرت کیسے پتہ لگتا ہے آپ کو آپ نے فرمایا 10 دن گزر گئے علی کے گھر میں مہمان ہی کوئی نہیں آیا ہے لیکن تیرا میرا کی مرض ہے امب چوپن تو پہلے کنڈی لا کے چوپیے کوئی آ ہی نہ جائے یہ جڑے تو کلیاں چوپے نے اصل اینا امباں وچ ایک امب کسے ماڑے دا سی جڑا تو بیمار ہویا نا تو تاں بیمار ہویا او دا بھی تو ہی چوپ گیا ہے میں سیدھی بات کروں گا جی میں صحیح بات کروں گا جی جڑا گوشت کھا کھا کے یورک ایسڈ ہون ڈے نا تاں سی او دے وچ ایک کولی کسے ماڑے دی سی او کولی بھی تو ہی کھا گئے یہ جو جگر خراب ہو رہے ہیں نا جو گردے خراب ہو رہے ہیں جو بلڈ پریشر ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے کیونکہ ایک کولی او دے وچ کسے ماڑے دی سی او کولی بھی تو ہی کھا گیا انہیں تینوں بلڈ پریشر کیتا ہی ہے میں حضرت میرے استاد اگر کو دیکھنا چاہے میں دکھا سکتا ہوں چل کے 90 کے قریب عمر ہے حضرت جی گوشت ہی کھانا میں بڑی دیر بات ہے میں اس دن بھی گیا تو گوشت ہی کھا رہے تھے اور میں نے عرض کی میں حضرت ہے نہ گوشت نہ کھایا کرو بیمار ہو جو گے غصہ چڑھا انہوں نے فرمایا کہ جو چیز اللہ کے رسول کو پسند ہو وہ کیسے بیمار کر سکتی ہے کسی نبی علیہ السلام نے فرمایا بادشاہ ہے یہ جو گوشت ہے سالنوں کا شرید نبی علیہ السلام کو پسند تھا غصہ کیا انہوں نے کہنے لگے وہ چیز کس طرح بیمار کر سکتی ہے جو چیز اللہ کے رسول کو نہ پسند ہو میں حضرت ڈاکٹر تے موڑ دینے پہ کھان جی یورک ایسڈ ہو جائے گا بلڈ پریشر ہو جائے فرمایا کہ نہ یورک ایسڈ ہوگا نہ بلڈ پریشر ہوگا اس کو ہوگا جو اکیلا کھائے گا فرمایا کہ میں کھان تو پہلے ایک کولی کسی گھر پہ چڑی دی ہے مجھے یہ کچھ نہیں یہ گڑبڑ اس لیے ہو رہی ہے جڑا تو تے میں کلا کھان دے ہیں جڑا امب اسی کنڈی مار کے چوپنے وہ کچھ امب ماڑے ہیں سن پتر تو وہ بھی چوپ گیا پھر تو بیمار تو ہونا ہی ہونا ہے چپ کر کے دے دے میاں ماڑے ہاں پتر کیا کہہ رہی ہے شریعت شریعت تو کہہ رہی ہے چھلکے بھی باہر نہ پھینک کسی غریب کا دیکھ کے دل ہی نہ دکھ جائے شریعت تو کہہ رہی ہے گوشت کھا کے ہڈیاں بھی باہر نہ پھینک کسی غریب کا دل ہی نہ دکھ جائے تو چپ کر کے ساری گلی جو امب دے چھاپر لے کے گھر وڑ جانا کلیاں نہ کھاؤ پتر خدا دی قسم جے جنہاں دا نا سی لینڈے انہاں دا طریقہ نہیں سی جے کھانا اہل بیت اطہار نہیں تھا ان کا طریقہ صدیق اکبر نہیں تھا ان کا طریقہ اسی لیے تو حضرت جی دن بہ دن شکنجہ ٹیٹ ہو رہا ہے ہم پہ حضرت کیوں کلیاں کھا رہے ہیں اب چلو مضمون طویل ہو جائے اس لیے میں واپس کلیاں نہیں پتہ
ونڈو مین. اور میں چلو اب گرمی بھی ہے تو مجھے حافظ صابر صاحب یاد آ گئے. میں خود وہ عرس پہ تھا میں حضرت ادھر, وہ کسی نے یار ہاتھ اس نے جان نکال دی بات سنا کے. او بس جی میرے بچے, او بس جی بھائی, میں تو کوئی گل ہی نہیں آئی سنائی کہ جیسے پیسے سٹے جان حضرت جی. میں تو پیسے سٹن دی, میں کہڑی گل آئی سنائی کہ وہ پیسے سٹے جان حضرت. اس لیے یہ پتر جنہوں کا حق ہی انہوں نے دو جا کے علماء سے محبت کرو. میں نہیں کر رہا, لیکن ہے کہ یہ والا انداز نہیں ٹھیک ہے. اگر ہے تو جاتے ہوئے چپ کر کے جیبے پا چھڑو حضرت. ویسے وہ نہیں جی پاندہ کوئی کیمرے گے سٹتے جی. صحیح بات ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں. میرا تجربہ ہے جی اتنے تو چلو میں اب نرمی کر رہا ہوں صرف اس لیے کیونکہ میں لیٹ ہوں. تو ہوں دابے مارنا میرا حق نہیں بنتا. جب میں ٹائم نہ آ جاتا میں تمہیں روپیہ بھی نہیں سٹن دینا, کیونکہ میں اس لیے اب آپ کو ریلیف دے رہا ہوں کیونکہ میرا بھی قصور ہے. میں لیٹ آیا ہوں, اتنی گرمی میں بچے بیٹھے ہوئے ہیں. تو نہیں تو میں حضرت جی 1 روپیہ میں تمہیں سٹن دیا, مجھے پسند ہی نہیں. اس کا طریقہ ہے کہ جاتے ہوئے کئی بار حضرت ویسے ایسے ہوا ہے کہ وہ بندہ ساڑھے سامنے تھدی لے کے بیٹھا ہے, میں نے کیا سٹنے نہیں. وہ اج تک انج نہیں ہوا کہ کسی نے جیبے پاڑیا چلو سٹن تو منع کیتا ہی ہوں نہیں لے سٹتے کیمرے گئی نہیں. کیونکہ کلیاں تو نہیں نا پھر کیمرے پتہ لگنا کہ کچھ جو ہے کیمرے اگے سٹتے نہیں. آج تک نہیں جی ہوا کبھی میں نے کسی کو پیسے پھینکنے سے منع کیا ہو اور اس نے کہا ہو کہ حضرت میں تو لے آئی تھوڑے واسطے سے, چلو تھی نہیں سٹن دیتے, چلو جاندے ہیں لے لو. جاندے ہیں نہیں جی پڑھائے کدی کسی نے کیمرے اگے سٹتے نہیں حضرت جی. کیا کریں حضرت جی, بس لگ گیا کیمرہ میں حضرت جی, اللہ معاف کرے جی. وہ حضرت علامہ صاحب بھی آ گئے ہیں. اتھے حضرت کسی نے یہ واقعہ سنایا, کوئی ملک صاحب تھے تو صاحبزادہ صاحب نے سنایا. وہ کہتے ہیں جی گرمی بڑی تے جڑا حافظ صاحب کل آئے نا وہ آ کے آکھے کہ آپ سب دعا کرو بارش ہو جائے. انہوں پتا حافظ صابر علی صاحب دی دعا, اللہ وہ بابا ہاتھ چکتا ہی تے اینج لگتا ہی کہ انہیں منا کے تھلے کرنے میں. بھائی انداز ہوتا ہے نا دعا کرنے کا. ہم تو آپ تو میں تڑی سے مانگتے ہیں, آپ اور میں تکبر سے مانگتے ہیں, آکڑ سے مانگتے ہیں, ایٹیٹیوڈ سے مانگتے ہیں اللہ سے. لیکن مانگنا ہو تو پھر طریقہ میاں محمد بخش صاحب والا کر لینا. کیا کہتے ہیں, در تیرے تے میں اڑیاں کرساں جویں وال ایانا ہے. کبھی تو ایٹیٹیوڈ میں مانگتا ہے, تکبر میں مانگتا ہے, آکڑ میں مانگتا ہے. میاں آنا کبھی اس لیول پہ لا اپنے آپ کو کہ مانگ. امریکہ دی بادشاہی مانگ, خدا کی قسم کسی کو مانگنی آتی ہو دے دے گا وہ بھی. تو مانگ کس سے رہا ہے میاں, جو صرف کریم نہیں اکرم الاکرمین ہے, جو صرف رحیم نہیں ارحم الراحمین ہے. کسی کو طریقہ بھی تو آئے نا مانگنے کا. حضرت جی علماء بیٹھے ہیں, اس نے خدائی دعویٰ کیا تھا, بس سٹائل آتا تھا اس کو مانگنے کا. خدا دعویٰ کرنے کے باوجود وہ بارش مانگ لایا تھا جا کے. نمرود حضرت صرف مانگنے کا طریقہ آتا تھا اس کو. حضرت اس نے جناب وہ جا کے چلو بات لمبی ہو جائے گی, بارش نہ ہوئے. وہ ملک صاحب جنہوں نے یہ بات سنائی نا, وہ کہتے ہیں حافظ صاحب نے نا کو مدرسے دا بچہ بھیج کے میں نے بلایا. کہتے میں آیا, آپ صاحب نے 1000 نکال کے دیا اور کہنے لگے جی یہ قیمہ لے آنا ہے. تو قیمہ وہ لے آنا ہے جڑا کار کھاندے, کیونکہ ہوتا ہے نا وکھرا. میں ایک دن کسائی کل گیا, میں نے کیا یار ایک نا قیمہ دے. من کہندا ہے کار کھڑنا یا کچھ اور. میں نہیں یہ کار کھڑن تے کچھ اور کی نہیں. اگر کار کھڑنا ہے تو پھر نہ ماڈی پاواں گا نہ چھچڑا پاواں گا, تے جے کسے نوں دینا تے پھر میں سارا کچھ ہی پاواں. لاکھ دی لعنت ہوئے ظالما, جے کسے نوں دینا رب دی راہ تو انہوں بہتا سونا کر. وہ اللہ کی راہ میں حضرت جی جیسے ہم نہیں کرتے کوڑا مان تے چھوٹا گوشت تے اللہ دے نام تے چڑیاں دے چول. کوڑا مان تے چھوٹا گوشت, اللہ اور اللہ دے رسول پاک دے نام تے چڑیاں دے چول. ڈنڈیاں بڑی مارتے ہیں حضرت. اللہ انہوں نے کیا کہا تھا, والذین آمنوا اشد حبا للہ, اور جو ایمان والے وہ اللہ کی محبت میں بڑے سخت ہیں. تو چڑیاں والے چول دے کے ٹرکان دے ذرا میرے امام حسین نو ویکھ, علی اصغر بھی دے چھڑے, علی اکبر بھی دے چھڑے. کوڑا مان تے چھوٹا گوشت تے اللہ اور اللہ دے رسول دے نام تے چنے ہیں. چلو جس کو ہے ہی چنوں کی توفیق ہے, وہ باقی جڑے کو تاڑے میرے ورگے نے نہیں پتہ سونا دئی وہ دے رات. جان دی ہوئی تو اسی کی تھی, حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. تو وہ کہتے ہیں جی مجھے آپ صاحب نے کیا کہ سونا قیمہ, مثلا نہ ہڈی تو نہ ہی چھچڑا شچڑا کوئی. ملک صاحب کہتے ہیں میں قیمہ لے کے نہ آ گیا, مدرسے میں لا کے قیمہ پیش کیا, قیمہ لے کے مجھے کہہ لیں گے ملک صاحب جاؤ. کہتے ہیں میں نہیں گیا, میں باہر جا کے نہ چھپ گیا.
मैं देखना चाहता था आप साहब कीमे का करदे की नहीं। अब आप साहब की मस्जिद से बाहर निकले, अलामा साहब बैठे हैं, एक इस तरफ रास्ता जो गली गली जाएगा, एक इस तरफ रास्ता जो बड़ी सड़क की तरफ। कहते हैं आफा साहब उधर नहीं पे, पतलियां गलियां नू पे इधर। कहते मैं भी पीछे पीछे टुरन लग गया, अल्लाह के वली थे। कहते थोड़ा सा आगे जाके कहने लगे मलक साहब जी फिर आना ही है तो ना लाओ, छुप के तो ना हो है। कहते मैं साथ चल पड़ा। कहते अड्डे में पहुंचे, अड्डा क्रॉस किया, आगे खेतों में उतर गए। कहते जब खेतों में गए तो वहाँ जाके क्या मंजर है कि एक कुत्ती सोई दी है, लेकिन उन्हें पिछलियां लत्तां ना टुट गई दी ने। को बच्चों के लिए असी भी जो हजरत जी गड्डी ते चढ़े हुए है तो किहड़ा कुछ वेखना है। हजरत किसी ते मिट्टी पई है, किसी ते चिक्कड़ पिया है, कोई किसी जानवर में सट वज गई है। कानू हजरत कितने हजरत गड्डी ते बैठे होंगे असी, वो भी कुछ जाते ना उसकी टांगें तोड़ गया हुआ था, बच्चे थे। अब वो पहुँच तो गई बच्चों तक, लेकिन आगे बच्चों के लिए कोई खाना शाना वो नहीं, वो भी भूखी है। उसके भूखी होने की वजह से दूध भी कोई नहीं, वो बच्चे मुंह में ठंड डाले हैं, दूध नहीं आ रहा, वो भी बिलक रहे हैं, उसकी आंखों में भी आंसू हैं जी। कहते हैं आप साहब गए और उन्होंने क्या किया कि वो जो है ना वो कीमे का शापर खोला। देखो कैसे अल्लाह के वली थे, खोल के तो सूट नहीं छड़िया। आपको पता है शापर से खाना औखा काम है। वो जिन्होंने बात बताई, कहते हैं आप साहब ने शापर को इतना फोल्ड किया कि उसको प्लेट बना दिया फोल्ड कर कर, ताकि उसको खाने में दिक्कत ना हो। उसको प्लेट बना डाला फोल्ड कर करके, शापर प्लेट नुमा कर दी। कहते हैं उसके आगे रखा, पता नहीं कब की भूखी थी, टुट पई कीमे उत्ते, कीमा खा खू के आप सब बह के वेखते ने, देखा जसरू डिगन डे हैं। तो साबिर अली साबिर हैं, तू अपने मदरसे में बैठा और अल्लाह की मखलूक भूखी है, यही ख्याल होगा ना दिल में, तुझे पता ही नहीं चला कोई भी है। वो कहते हैं उन्हें कीमा खा लिया। कहते वो कीमा खा लिया ना तो हाफिज साहब उठे और कहते मैंने देखा, उन्हें आसमान अल मुँह करके ना को आवाज़ कढ़ी। मलक साहब कहते हैं कि जब हम गए ना कीमा देने तो गर्मी की वजह से पसीने में भीगे गए, लेकिन कहते हैं जब कीमा दे के आया तो फिर बारिश में नहाते आए। कलियां ना खाओ, ध्यान करो। मेरे मुर्शद फरमाते होंगे हैं सुलेमान, जे तेरी जेब च 1000 वाधू है ना, तेरे अखराजात सारे कट के वाधू पे आदा एक, तो पुत्रा वो 100 रुपया किसी माड़े का चुप करके दे दे, बाकी फिर लैना उन्होंने आंदा ही, बाकी लैना उन्होंने आप ही दे दे। जड़ा तेरी जेब 1000 वाधू पे है ना, तेरे खर्चे कट के वो 100 रुपया किसी माड़े का है। ये सारी पुत्र खराबियाँ इसलिए होने लगी हैं। असी कहने कलियां खाने सारे, ये पुत्र उनका तरीका पाक नहीं था, बल्कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने खाया ही नहीं, उन्होंने सिर्फ खिलाया। हजरत अली पाक बैठे हैं, को फ़कीर आया, सदा लगाई, आपने फरमाया मैं तो खुद दुनिया को 3 तलाक़ें दिए बैठा हूँ, तुझे क्या दूँ। सामने घर दस्तक दे, तुझे तेरी सोच से भी ज़्यादा मिलेगा। उसने दस्तक दी, इमाम हसन मुश्तबा रदी अल्लाह तआला ने बड़ा ही दिया। लिखा जी ऊँट ते रख के उन्होंने लैके जाना पिया। जब थोड़ा सा आगे गया ना तो दिल में ख्याल आया, वो मैं इन्नी दूरों आया तो मैंने इन्ना दे छड़िया, वो सामने जोड़े बैठे उन्होंने कभी पूछे ही नहीं है। वो फिर आया, दरवाजे पे दस्तक दी, इमाम हसन पाक ने दरवाज़ा खोला। कहते जी मैं इतनी दूर से आया हूँ, इतना दे दिया, वो जो सामने बैठे हैं कभी उनको भी पूछा करें। इमाम साहब ने कहा पता है वो जो सामने बैठे हैं कौन है? उन्होंने कहा जी मैंने नहीं। फरमाया ये अली उल मुर्तज़ा हैं, ये अली उल